بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے ابو جان آج آپ مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا زار و قطار رونے لگی اور فرمایا، بابا جان کیسے آنا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں، حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کرے، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ سرکار دو عالم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے ہی مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 14 دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی کچھ بھی کھانے کو نہ ملا تو میں نے ایک پتھر باندھا، اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن اور آج میرا 4تھا دن ہے کہ میں بھوکی ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلی کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور اس جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج 14 دن کا پاگا ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پہ 4 بستر باندھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔